کتنی ایمان افروز حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلا شخص فرمایا وہ ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کیا ہوگا، جس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا ہوگا۔ فرمایا اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا عادل حکمران جب آخرت میں جائے گا نا تو اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں نا، سنے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ فرمایا دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ دیکھیں نا ہمارے پاس ہماری زندگی کا جو سب سے سنہری دور ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جوانی کا۔ آج انسان اس اپنی جوانی کو قائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے ملٹی وٹامن لیتا ہے، بڑی بڑی ٹیبلٹ لیتا ہے کہ میں سدا جوان رہوں، لیکن سدا کوئی جوان نہیں رہتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں چاہوں میرے بال کالے ہی رہے، نہیں، بڑھاپے کی طرف جانا ہے، بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدلنی ہے، میں چاہے جو مرضی کرتا رہوں۔ تو دوستان محترم، انسان کے پاس جو سب سے سنہری دور ہے وہ جوانی کا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج مسجد میں چلے جائیں نا، 5 وقت کی نماز کا کوئی پابند ہو تو لوگ اس کو تانے دے کے ملان دی دوڑ مسجد تک، ملان دی دوڑ مسجد تک لوگ تانے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کے تانوں کو نظر انداز کر دیں اور میرے آقا کا فرمان دیکھیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وہ شخص، وہ 2 لوگ جو آپس میں ملتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو جدا ہوتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، جن کا ملنا جلنا اللہ کے لیے ہو، فرمایا ان کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وہ امیر خاندانی عورت جس نے کسی کو گناہ کی دعوت دی، کسی امیر گھرانے کی بڑی عورت نے کسی کو گناہ کی دعوت دی اور وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، جو یہ کہے مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، فرمایا اس اللہ سے ڈرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 6 نمبر پر فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اس کے بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ سہارا کے ذریعے لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ بیوہ اور یتیمہ، یہ جتنے غریب، مفلس، ندار، کنگال، مفلوق الحال، تنگ دست لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تو وہ سہارا جو بنتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، جب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، دائیں سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا ان کے لیے خوشخبری یہ ہے
کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو میرے آقا نے فرمایا نا دائیں سے دیتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا، یہ کیسے سمجھیں گے؟ علماء نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی ہے کہ اگر گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، خامند اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے نا، یہ اس کا دایاں ہاتھ ہے خامند، اور بائیں کو پتہ نہیں چلتا، جو بیوی ہے اس کو بھی خبر نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ جو خفیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور ساتواں اور آخری فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے روتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے اور اللہ کے خوف اور ڈر سے رویا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں۔ فرمایا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنسو نکل آتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا، کبھی کبھی جب انسان بیٹھا ہو نا تو اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ تیری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اپنی رضائی میں، اپنے لحاف میں منہ دے کر کمبل کے اندر سوچتا ہے اور روتا ہے کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، مجھے زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ فرمایا وہ جو لمحہ جب انسان تنہائی میں اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس خوف سے رونے والے کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اس حدیث میں میرے آقا نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا ہے۔